اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 13 سے سبق ہے آج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی ایمان نہ لائے اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا، تو ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، سَعِيرًا، آگ کا عذاب، دوزخ کا عذاب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی، یغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے عذاب کرے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سیقول المخلفون، اب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، اذا انطلقتم، جب تم جانے لگو گے، الی مغانم، غنیمتوں کے پاس، لتأخذوها، کہ ان کو لو۔ جب تم غنیمت کے لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی چھوڑو، ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ بدل دیں اللہ کا کلام۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لن تتبعونا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ کذالکم قال اللہ، اسی طرح سے کہہ رکھا ہے اللہ نے، من قبل، اس سے پہلے۔ فسیقولون، پھر وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، تم جلتے ہو ہم سے۔ بل کانوا، کوئی نہیں بلکہ وہ لوگ، لا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں، الا قلیلا، مگر بہت کم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح میں سفر حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے، اور ان کا ذہن اور ان کا دل اس چیز کو مانے ہوئے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ناکام ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، اور وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح کی بشارت کے ساتھ آپ کو واپس کیا۔ واپس آنے کے بعد وہ لوگ جو آپ کے سامنے ہیلا بہانہ کرنا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا۔ تو اسی سلسلے کی یہ بات چل رہی ہے کہ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو حالات تمہارے سامنے گزر گئے، جو تم سمجھ رہے تھے کہ مشرکین ان لوگوں کو ختم کر دیں گے، وہ تو نہ ہو سکا۔ یہ واضح دلائل، یہ واضح نشانیاں دیکھ کر اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعیدیں سن کر بھی اگر تم دل سے ایمان لے آؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو یہ بات سن لینا، اللہ فرماتے ہیں، اعتدنا للکافرین سعیرا، ایسے لوگوں کے لیے جو منکر ہیں میں نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس قانون پر کوئی تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مومنین کے لیے قانون الگ کیوں ہے
اور غیر مومن کے لیے قانون الگ کیوں کر ہے؟ کیونکہ تو دنیا کا بھی دستور ہے، جہاں کہیں بھی قوانین بنے ہوں، جہاں کہیں بھی اصول بنے ہوں، ان اصولوں پر چلنے والوں اور ان کے خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کبھی بھی ایک جیسا سلوک نہیں ہوتا۔ البتہ دنیا میں یوں ضرور ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ دنیا والے، حاکم یا کسی بھی عہدے پر مقرر افسران یا کوئی بھی بڑے عہدے پر موجود شخص دنیاوی لحاظ سے دھوکہ ضرور کھا سکتا ہے کہ کسی پابندی کرنے والے پر کوئی غلط الزام لگا دے اور کسی مجرم کو جھوٹ کے ذریعے چھڑا لیا جائے، لیکن وہ اللہ کا ایسا عالیشان دربار ہے کہ اس قانون سے کوئی جو آگے پیچھے ہو رہا ہے اور کون چل رہا ہے وہ بالکل ہر ایک سے بذات خود واقف ہے۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی اس کو جا کے بتائے گا تو وہ جان پائے گا، کوئی جھوٹی گواہی لے کر جائے گا تو چھوٹ جائے گا، ایسا نہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے، سب کچھ خود جانتا ہے، تو اپنی اس وسیع اور کشادہ بادشاہی کے ذریعے سے جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، کیونکہ جو اس کی مان کے چلے، اس میں مشقتیں اٹھائے، اس میں تکلیفیں سہے، اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ اور جو اس کے نافرمان ہیں، سخت ترین نافرمان ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ایک چھوٹ بتا رہے ہیں کہ کافر اگرچہ ہوتا تو عذاب ہی کا مستحق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اتنے غفور و رحیم ہے کہ اگر یہ سخت سے سخت اور بڑے سے بڑا کافر بھی سچے دل سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو ان کو بھی اللہ بخش دیں گے۔ اور یہی قانون تا قیامت ہے، کوئی انسان کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ ہو، کوئی انسان کتنا ہی بڑا بگڑا ہوا اپنے کفر کے اندر کیوں نہ ہو، جب وہ سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ کر آئے گا، اللہ اس کو قبولیت عطا فرمائیں گے۔ سیقول المخلفون، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر حدیبیہ سے آئے تو اس کے بعد خیبر کی فتح کے لیے گئے۔ تو جب خیبر کی فتح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو صرف ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیا جو سفر حدیبیہ اور بیعت رضوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی فتح اور وہاں سے مال غنیمت کا وعدہ بھی کیا تھا۔ تو اس وقت وہ لوگ جو حدیبیہ کے سفر سے باوجود بلانے کے پیچھے رہ گئے تھے، ان لوگوں نے بھی خیبر میں ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، چاہے اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ان کو حالات سے خیبر کا فتح ہونا نظر آ رہا تھا اور وہاں کے مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے، یا مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات اور صلح حدیبیہ کے برکات دیکھ کر ان کو ندامت ہوئی، وجہ جو بھی رہی، اب یہ لوگ بھی شامل ہونے لگے۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں گے اور وہاں کی غنیمتیں سمیٹنا چاہیں گے، اور اصل میں یہ چاہتے ہیں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی اللہ کے کلام کو بدلنا کیسے ہے؟ اللہ کے کلام کو بدلنا اس طرح سے ہے کہ غزوہ خیبر اور اس کے غنائم، اس کی غنیمتیں صرف اہل حدیبیہ والوں کے لیے ہیں جو حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھے۔ تو کہا یہ اس قول کو بدلنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ شامل ہو جائے، حالانکہ یہ سفر حدیبیہ میں شامل نہیں تھے، اور کہا یہ بات میں خود سے نہیں کہتا بلکہ کذالکم قال اللہ من قبل، یہ بات اللہ ایسے ہی پہلے کہہ چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو دو باتیں ہیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اور دوسری بات
कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल। ये दो बातें उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि कुरान में कहीं भी मौजूद नहीं है कि ये दो हुक्म जिक्र किए गए हों कि जो लोग सफर हुदैबिया में थे सिर्फ वही ग़ज़वा खैबर में जाएंगे, और ये बात अल्लाह का कौल है, ये कहीं भी पूरे कुरान में मौजूद नहीं। लिहाजा इसको कलामुल्लाह और क़ौल अल्लाह कहना यहाँ पर जो खुद आयात में जिक्र है, इसकी क्या निस्बत बनती है? पूरे कुरान में कहीं पर भी ये हुक्म अल्लाह ने दिया हुआ नहीं है, कहीं पर भी कोई आयत ऐसी नाजिल नहीं हुई जिससे साबित होता हो कि जो लोग सफर हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे सिर्फ वही लोग खैबर में भी जाएंगे। फिर भी अल्लाह फरमाते हैं कि ये कौल अल्लाह है, ये अल्लाह का कौल है, और ये कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम है। तो इसका जवाब फिर मुफस्सिरीन किराम यूं फरमाते हैं कि कुरान में कहीं पर भी ये चीज जिक्र नहीं है, तो गोया कि जो अहले हुदैबिया की तखसीस का वादा है ये अल्लाह ताला ने वही गैर मतलूब के जरिए किया, यानी वो वही जो तिलावत नहीं की जाती और जिसको आम ज़बान में हदीस कहते हैं। और यहाँ पर उसी बात को कलामुल्लाह और क़ौल अल्लाह के अल्फाज से इरशाद फरमाया, तो मालूम हुआ कि जो अहकामात कुरान के अलावा अहादीस सहीहा में मज़कूर हैं, माना उनका भी अल्लाह ही की जानिब से है और वो बिल्कुल सही अल्फाज होते हैं और वो बिल्कुल अहादीस सहीहा हैं, उनको माना जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों को जो हदीस मुबारका का इनकार करते हैं, अव्वल तो ऐसे लोगों को जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर कोई सूरज के आगे उंगली रख दे और कहे कि सूरज को छुपा दिया मैंने, तो ये उस शख्स की अपनी बेवकूफ़ी होगी। तो कोई शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल का इनकार करे, उस शख्स की बदनसीबी के लिए तो खुद उसका अपना यही कहना काफ़ी है कि वो आपकी हदीस को ना माने, तो मज़ीद किसी जवाब की तो ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जगह पर हिफाजत फरमाई है और उनका दफा किया है, तो ये भी ऐसी ही बात हो गई कि वही गैर मतलूब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलामुल्लाह और क़ौल अल्लाह के अल्फाज से यहाँ पर ताबीर किया। और बाज़ लोग कहते हैं कि यहीं पर जो कुरान करीम में इस सूरत के अल्फाज हैं, असाबहुम फतहन करीबा, तो यहाँ से फतह खैबर ही मुराद है, और इस पर तमाम आइम्मा तफसीर का इत्तफाक है। लिहाजा ये अल्फाज कुरान में भी आ गए और हदीस में भी इसका तज़किरा है। तो यहाँ पर उनसे कह दिया कि नहीं, हरगिज़ ऐसा लन तत्तबिऊना, तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं जा सकते। अब हरगिज़ नहीं जा सकते ये सिर्फ इसी ग़ज़वा खैबर के साथ ख़ास था कि ये लोग जो हुदैबिया में नहीं गए थे ये सिर्फ ग़ज़वा खैबर में शामिल नहीं हो सकते थे, फिर बाकी इसके बाद जो ग़ज़वात हुए वो आपके साथ जा सकते थे। जैसे पीछे रह जाने वाले लोगों में से कबीला मुज़ैना और कबीला जुहैना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाद में दूसरे ग़ज़वात में शरीक होते रहे। तो अब ये वो बात थी कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया कि तुम लोग हमारे साथ हरगिज़ नहीं जा सकते क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। तो कहा कि अब जब ये बात आप उनको कहेंगे कि ये अल्लाह का हुक्म है और तुम नहीं जा सकते, तो आपके मुंह पर तो वो नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे यही कहेंगे बल तहसुदूनना, ये अल्लाह ने नहीं कहा बल्कि तुम खुद हमसे हसद करते हो और ये नहीं चाहते कि हमें कोई फ़ायदा मिले, इसलिए तुम हमें साथ लेकर जाना नहीं चाहते। तो ये वो सारी बातें हैं जो वो सोचा करते थे, अल्लाह कुरान में उतार देते, और यही चीज़ उनके ईमान के लिए काफ़ी भी हो जाती अगर वो अक्ल से काम लेते। लेकिन अल्लाह ने फरमाया बल कानू ला यफ़क़हूना इल्ला क़लीला, क्या किया जाए ऐसे लोगों का, ये तो बात ही बहुत कम समझते हैं। क्योंकि अगर इनकी समझ ही पूरी होती
تو اللہ کے اس حکم کی حکمت کو جان جاتے کہ حدیبیہ میں جہاں اصل میں ہی ایمان کا معیار جانچا جا رہا تھا، کون ہے جو اپنی جان بھی اللہ کے لیے لٹانے پر تیار ہے، اس وقت ان لوگوں نے اپنی دنیاوی مقاصد کو سامنے رکھا۔ اب جب دنیاوی مقصد سامنے نظر آ رہا ہے تو پھر جہاد کا نام دے کر تیار ہو گئے۔ تو کہا ان لوگوں کی سمجھ میں ہی کمی ہے، اگر یہ مکمل سمجھنے والے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے تمام احکامات کو جیسے اللہ ہم سے چاہتے ہیں ویسا پورا کروا لے، دین کے ہر کام کو، دین کے ہر شعبے کو پوری محبت اور پوری لگن کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک ذمہ داری نہ ہو بلکہ ہم ہر ایک کام کو دلی محبت سے کرنے والے ہوں، کیونکہ جتنی محبت سے کوئی کام کیا جائے گا اس کے بہترین اثرات دنیا اور آخرت پر بھی مرتب ہوں گے، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا فائدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھی کام ہم سے لینا ہو، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو، کسی کو صدقہ خیرات کی صورت میں، جب ہم وہ پیار سے محبت سے کریں گے تو خود اللہ ہی کی اس نعمت کا شکریہ اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اللہ کریم اپنے اس پاک کلام کے ساتھ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھیں اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔